تو صاحبان تشریف لا رہے ہیں، وہ آگے آ جائے، بالکل بہت جگہ خالی ہے آگے. ایک اور باواز بلند صلوات. خواتین و حضرات، تو آج کی جو شام غریبہ کی مجلس ہے اس کا فارمیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. سوز و سلام اور مرثیہ ہوگا، جس کے بعد انگریزی میں خطاب فرمائیں گے شیخ جلیل ہمارے جو ریزیڈنٹ عالم ہیں، اور اس کے بعد پھر اردو میں آیت اللہ منتظر مہندی صاحب خطاب فرمائیں گے. مختصر مجالس ہوں گی. آپ سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل اس ادارے میں مردوں کا کوئی پروگرام نہیں ہے. سیٹرڈے کو سوجم کی مجالس ہوں گی، مغرب سے پہلے انگریزی کی اور مغرب کے بعد اردو کی. انگریزی کی مجلس سے شیخ جلیل خطاب فرمائیں گے اور اردو کی مجلس سے آیت اللہ منتظر مہندی صاحب. خواتین کے لیے یہ اعلان ہے کہ کل یوم زینب کے سلسلے میں اس امام بارگاہ میں 6:30 بجے شام کو مجلس عزا منعقد ہوگی خواتین کی، جس میں صرف یوم زینب منایا جائے گا اور خواتین شرکت فرمائیں گی. مردوں کا کوئی پروگرام کل اس ادارے میں نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور آج کی اردو کی مجلس جب ختم ہوگی تو اس کے بعد سلام آخر پیش کیا جائے گا. آپ سے درخواست ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد آپ تشریف رکھیں، بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر تاکہ سلام آخر پڑھا جائے. اس کے بعد پھر ماتم ہوگا. اور اب میں زحمت دوں گا ڈاکٹر وجاہت موسوی کو، محسنی کو پیش کریں گے سلام. ڈاکٹر وجاہت موسوی. آواز بلند صلوات. یا علی کربلا میں آگ لگی، یا علی کربلا میں آگ لگی، خانہ مصطفیٰ میں آگ لگی، جل رہی ہے رسول کی مسند، جل رہی ہے رسول کی مسند، قلب خیر النساء میں قلب خیر النساء میں آگ لگی، سر برہنا ہے دل جلی زینب، سر برہنا ہے دل جلی زینب، چادر فاطمہ میں چادر فاطمہ میں آگ لگی، جل رہا ہے کسی کا پیراہن، جل رہا ہے کسی کا پیراہن، اور کسی کی عبا میں اور کسی کی عبا میں آگ لگی، رو کے کہتی ہے ثانیہ زہرا، رو کے کہتی ہے ثانیہ زہرا، اٹھو عابد ابا میں اٹھو عابد ابا میں آگ لگی،
دیکھو آ کر نجف سے عین اللہ، دیکھو آ کر نجف سے عین اللہ، کیسی یہ نینوا میاں، کیسی یہ نینوا میاں، آگ لگی یا علی کربلا میں آگ لگی۔ جزاک اللہ۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ شاید کچھ تھوڑا سا کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہن میں۔ یہ شام غریبہ کی مجلس ملی جلی انگریزی اور اردو کی ہے۔ سوز و سلام اور مرثیے کے بعد شیخ جلیل انگریزی میں خطاب فرمائیں گے، جس کے بعد آیت اللہ منتصر مہدی صاحب اردو میں خطاب فرمائیں گے، اور اردو مجلس کے اختتام پر علی اصفہانی سلام آخر پیش کریں گے، جس کے بعد ماتم ہوگا۔ اب میں زحمت دوں گا ڈاکٹر حسن جعفری کو سلام پیش کریں گے۔ ڈاکٹر حسن جعفری، اور آپ سے ایک باوز بلند صلوات کی درخواست کرتا ہوں۔ صلوات۔ وہ کربلا وہ شام غریباں، وہ تیرگی، وہ زینب حزین، وہ حفاظت قیام کی، آیا وہ ایک سوار قریب قیام شاہ، بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی، الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے، پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی، ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ، بے ساختہ زبان پہ یہ فریاد آ گئی، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑا تھا میرا اکبر، ہائے جب خاک پہ دم توڑا
تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، کٹ کٹ کے گرے نہر پجا بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس، اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا، جب فرش زمین بام فلک لرزا بجا تھے، اس وقت کہاں تھے، جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا، جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے، حق اپنا جتا کے، بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر، ہائے بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا، جب بالی سکینہ کے گوہر چھین گئے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو مستر، ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو مستر، اب آئے ہو بابا، ایک رات کے مہمان ہیں پھر قید سلاسل، اب آنے سے حاصل، بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، ہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، جزاک اللہ، صلوات پر محمد و آل محمد۔ خواتین حضرات، یہ دو گاڑیاں ہیں، ایک تو گرے ہانڈا انسائٹ ہے
نمبر ہے TNK8200. اور دوسری بھی گرے ہونڈا ہے آڈیسی، اس کا نمبر ہے 6FD6597. ان دونوں گاڑیوں نے بقیہ گاڑیوں کو بلاک کیا ہوا ہے. برائے کرم ان گاڑیوں کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ بقیہ گاڑیاں وہاں سے نکل سکیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. صلوات پر محمد و آل محمد. میں زحمت دوں گا شباہت حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے. شباہت حسین صاحب. فاتحہ. شام غریبہ کی مناسبت سے مسیح کے چند بند. کربلا میں شہوالا کے حرم لٹتے ہیں. کربلا میں شہوالا کے حرم لٹتے ہیں. فاقہ کش تشنا دہن کو غم لٹتے ہیں. دشت غربت میں گرفتار ستم لوٹتے ہیں. شور برپا ہے یہ رانوں میں کہ ہم لوٹتے ہیں. شور برپا ہے یہ رانوں میں کہ ہم لٹتے ہیں. وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے. یا لیا کی اب وقت مددگاری ہے. یا لیا کی اب وقت مددگاری ہے. یہ فریاد کسی کی برادر چلاتی ہے عباس دلاور. دوڑو کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بر. دوڑو ارے ماں لٹی جاتی ہے. دوڑو علی اکبر. دوڑو ماں لٹی جاتی ہے. دوڑو علی اکبر. دوڑو خونخوار عدو برچیاں دکھلاتے ہیں. سب کھینچو کی لائیں گھر میں چلے آتے ہیں. سب کھینچو کی لائیں گھر میں چلے آتے ہیں. اس کی جانب سے تم ایسے ہوئے غافل لٹنے کی خبر ہے ناصری کا خیال. کب سے چلاتی ہے مادر تمہیں کھولے ہوئے بال. رن سے آتے نہیں واری مجھے صدمہ ہے کمال. رن سے آتے نہیں واری مجھے صدمہ ہے کمال. مصیبت میں نہ آؤ گے تو کب آؤ گے. سر سے چادر میری چھن جائے گی جب آؤ گے. سر سے چادر میری چھن جائے گی جب آؤ گے. دھیان پردے کا بہت تھا تمہیں اس دکھی کے
کر بیٹا ہو زمین شاخ تو سما جائے یہ مادر بیٹا ہو زمین شاخ تو سما جائے یہ مادر بیٹا کر کے منہ مقتلے سرور کی طرف زینب شیش فریاد یہ کرتی تھی بچش میں خوبا بھائی صاحب کدھر اب جائے بہن سی نافگار ظلم سے ہاتھ اٹھاتی نہیں فوج کفار ظلم سے ہاتھ اٹھاتی نہیں فوج کفار ہائے منہ اشکوں سے دھونا نہیں ملتا مجھ کو آپ کے سوگ میں رونا نہیں ملتا مجھ کو آپ کے سوگ میں رونا نہیں ملتا مجھ کو ننھے بچوں کا یہ عالم ہے کہ تھراتے ہیں گود میں ماں کے وحشت سے چھپے جاتے ہیں ننگی تلواریں جو ظالم انہیں دکھلاتے ہیں بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں نہ تو کر سکتے ہیں فریاد نہ رو سکتے ہیں چپ کے سہمے ہوئے ایک ایک کا منہ تاکتے ہیں چپ کے سہمے ہوئے ایک ایک کا منہ تک آخری بن کی رحمت ہے فوج عادات سے بھرا ہے شہ مظلوم کا گھر ہانس لیا لیتا ہے اصغر کی کوئی بانی کھینچتا ہے کوئی کانوں سے سکینہ کے گوہر لوٹتا ہے کوئی بے رحم حرم کا زیور لوٹتا ہے کوئی بے رحم حرم کا زیور بوند لیتا ہے رقیہ کے ستمگر کوئی چھینتا ہے سر کلثوم کی چادر کوئی چھینتا ہے سر کلثوم کی چادر کوئی کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں جزاک اللہ صلوات پر محمد والے محمد یہ تھے شبات حسین جو مرثیہ پیش کر رہے تھے. Now I will request Sheikh Jalil to take the member and to start the majlis. Sheikh Jalil Nawi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا صلى الله عليك يا عطشان
كربلاء صلى الله عليك يا مظلوم كربلاء صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. السلام على العظام المكسرات. يا سيدة زينب. Peace be upon those bones that has been broken on the day of Ashura. يا حسين. السلام على الأجساد المقطعات. Peace be on those bodies that has been torn apart. صلى الله عليك وعلى الشيب الخضيب. Peace be on that beard that was colored by the blood, Ya Aba Abdullah. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. All together, Assalamu ala al-Hussein. One more time. Assalamu ala al-Hussein. One more time. Assalamu ala al-Hussein. Wa ala Ali ibn al-Hussein. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات صل على. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. بلى ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. After the martyrdom of Abu Abdullah al-Hussein, with the advice of Imam Hussein that all these women should stay in the tent, and they did exactly that until the horse of Imam Hussein came to the tent. For the first time, Zainab Salamullahi alayha, she saw the horse of Abu Abdullah without Abu Abdullah al-Hussein. She knew something was not right, something had happened. Zainab Salamullahi alayha, she ran to the battlefield looking for her brother Abu Abdullah al-Hussein. She was looking around, where is my brother? Where is Hussein? Are you still alive? Are you somewhere else? Finally she located Abu Abdullah. She looked at the body of Abu Abdullah and she started to make a call. Anta ibn walidi. Are you the son of my father? Are you my brother Abu Abdullah? When she finally find out, yes, it's Imam Hussein alayhi salam, she said, Wa Muhammadah, oh my prophet, where are you to see the body of Abu Abdullah? Ya Rasulallah, yawmun ala sadri Rasulillah wa yawmun ala thara. Someday you are on the chest of Rasulullah and today you are left on the plain of Karbala. Imam Hussein alayhi salam, after his martyrdom, those Bani Umayyah la'natullahi alayhim, you know what they did? First and foremost, they came and they started dividing everything was on the body of Abu Abdullah. Somebody said, I want the imama of Imam Hussein alayhi salam. They took the turban of Imam Hussein alayhi salam. Another one said, no, I want the abba of Imam Hussein alayhi salam. He took the abba of Imam Hussein. Another one says, I want the kaba of Imam Hussein. They took the kaba of Imam Hussein alayhi salam. Another one said, no, I want the shoes of Abu Abdullah al-Hussein. They took the shoes. Everything on the body of Abu Abdullah was taken. Finally Shimr came. As he came, there was nothing left on the body of Abu Abdullah. He looked and there was the only ring of Abu Abdullah. Now what did he want to do? He wanted to take the ring of Abu Abdullah, but the blood and the sand couldn't allow him to do that. So when he didn't want to take his sword and cut the finger of Abu Abdullah. Not only that, after they did all of that, they brought the bodies of Shuhada, they put them in line. They wanted to jump, those horses to jump on the body of Shuhada. At that moment, the family of Hur came. They said to Umar bin Sa'ad, Ya Umar bin Sa'ad, you have murdered all those Shuhada, that's one thing. You murdered Hur, that's one thing. But we are not going to allow you to allow your horses to jump on the body of Hur. They said, what do you want to do with the body of Hur? They said, we want the body of Hur. They said, take the body of Hur. They took the body of Hur. They put it aside so that we will not be trampled on those horses. So what happened? Amma Gharibu Karbala, Abu Abdullah Hussein, who doesn't have the family to rescue his body. They put those bodies in line and the horses was jumping on the body of Abu Abdullah. After they killed, they did all of that.
Then Umar ibn Sa'ad said, احرقوا بيوت الظالمين. Now burn those tents of Imam Hussein and his family. As they started burning those tents, look at these children. One of them is Sakina. She was looking for a shelter at that point. She was running from one place to another, looking for a shelter. Hamid ibn Muslim said, I saw this girl was running from one tent to another tent. She said, finally I saw her, she got into one tent and she was sitting there. The fire started again. Then I saw her left the tent, but her dress catches fire at that point. He said that she was running, I was running behind her. She continued to run and run and run. Finally she stopped and turned and says, Ya Shaykh, anta lana am alayna? Are you with us or against us? Hamid ibn Muslim say, La lakum wala alaykum. I'm not with you or against you. وإنما النار رأيتها فأردت أن أخمدها. I saw a fire and I wanted to help to set it off. After he set the fire off, she said to him, Ya Shaykh, ana atshan, allaka min al-ma' shay'. So I'm testing you, have any water with you? Hamid ibn Muslim said, La wallah, I don't have a water, but I can take you somewhere you can get the water. I said, come with me. He took her to Nar al-Alqami. He said, look, this is the water, drink as much as you want. She was standing there looking at the river, Hamid ibn Muslim said, I was standing behind watching her. She would not drink water. Finally I came forward. You said you tasty, this is water, drink as much as you want. Hamid ibn Muslim said, I look at her face and all she was doing was crying. And she said, Ya Shaykh, ashrabu wa kad qutila abi Hatshana. Should I drink water when my father was murdered, Hatshana? Right after that, she said to him, Ya Shaykh, ayna tariq al-Najaf? I want to know where to go to Najaf. Hamid ibn Muslim said, I asked her, why do you want to go to Najaf? She says, Inna lana haraman yuqalu laha Najaf. He said, I know we have a haram shrine there. My grandfather is buried there. I want to go there to complain to him how my father was murdered with that water. Zainab Salamullahi alayha finally found Sakina. When she found her, she was crying. She says, what has happened? What do you want? She said, Ana Atshan, I haven't eaten, I haven't drink anything. Then finally she gave her water. When she got water, she started running, going to the battlefield. Zainab was asking, where you going? Because I'm going to go give water to my father, Aba Abdullah. الذي قتل عطشانا. ये थे शेख जलील जो यज़वी ख़िताब फरमा रहे थे। अब मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि उर्दू की मजलिस के फ़ौरन बाद सलाम आखिर होगा। अली अस्फ़हानी सलाम आखिर पेश करेंगे, इसके बाद मातम होगा। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मौलाना मुंतज़िर मेहदी साहब तशरीफ़ लाएँ मजलिस ख़िताब फरमाएँ। जनाब मौलाना मुंतज़िर मेहदी साहब। رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مغلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون عزیزان ملت، یہ شب شام غریباں ہے، آپ فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حسین کا لٹا ہوا قافلہ زمین پر جلتی ہوئی ریت پر۔ عزیزو، آپ حضرت سیدہ کو پرسہ دینے آئے ہیں، لٹی ہوئی سرکار زینب لیے ہوئے زمین پر بیٹھی ہے، اپنے بھائی کو رو رہی۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا اہل بیت کی شان تھی اور کس طرح سے اہل بیت یہاں پہ ہیں۔ جب شام ہو گئی اور خیمے میں آگ لگ گئی تو حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ زینب خیمے سے نکلی اور پھر خیمے میں چلی گئی۔ تو جیسے ہی اندر گئی، میں دوڑ کے میں نے پوچھنا چاہا کہ کیا کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ فرمایا شیخ تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا، میرا بھتیجا بیمار خیمے میں۔ حدیث و روایتوں میں ہے کہ بی بی حضرت سجاد کو لے کے کیسے نکلی۔ ایک فقرہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جوان تھے، امام حسین علیہ السلام اور زینب میں 3 سال 4 سال سے زیادہ کا فرق نہیں ہے۔ امام حسین 57 برس کے تھے، علی اکبر کی میت نہیں اٹھا پائے، اس لیے کہ جب اٹھانا چاہا تو کمر جھک چکی تھی۔ چند قدم آگے لے کے چلے اور پھر رکھ دیا اور پکارا عزیزو، مگر سیدہ زینب جب علی ابن الحسین کو اٹھا رہی تھی تو اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کے یہ علی کہہ کے جو اٹھایا تو کہوں گا یا حسین آئیے زینب کی مدد کیجیے۔ خیمے سے لے کے باہر نکلی اور جلتی ریت پر لٹا دیا۔ سید الساجدین غش کی حالت میں ہیں اور اسی حالت میں تھے کہ بی بی نے ایک ایک کو ایک جگہ پہ لے آئی۔ سب کی ردائیں چھن چکی تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی مجلس میں آپ سن چکے ہیں، دہرانا نہیں چاہتا۔ آپ صبح سے گریہ کر رہے ہیں، ابھی آپ گریہ کر رہے تھے، ابھی آپ سن چکے۔ عزیزو، ہر ایک کی حالت عجیب تھی، لیکن اس میں ایک بچی تھی جس کے دامن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ خیمے سے جب نکلی تو پکارتے ہوئے کبھی اپنے چچا کو پکارا۔ کوئی نہیں ہے کہ جو آگ کو دامن کی آگ کو بجھائے،
ایک فقرہ ملا کہ ایک شخص آگے بڑا سوچا بچی ہے کہ میں اسے بجھا دوں. سکینہ نے کہا شیخ تو نامحرم ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا. اپنے باپ کو پکارتی رہی. ایک نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ. عزیزو بیوی اپنے باپ تک پہنچ گئی. بس 2-4 جملے آپ کے سامنے صرف اس منظر نگاری میں ایک بات ہے کہ جب حضرت سکینہ پہنچی تو اپنے باپ کی اس میت سے کہ جس پہ سر نہ تھا لپٹ کے رونے لگی. آواز دیا بابا. شبر نے گوشوارے چھین لیے. اے بابا شبر نے اتنے تماچے لگائے ہیں کہ میرے چہرے پہ نشان پڑ گئے. اے بابا پوری اماں کے سر سے ردا چھینی. اے بابا چچا کو پکارتی رہی مگر آئے نہیں مدد کے لیے. فریاد کرتے کرتے سکینہ سو گئی. بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ جب شب چھا گئی تو بی بی زینب نے چاہا کہ دیکھیں کہ سب لوگ جمع ہیں یا نہیں. ایک ایک کو دیکھا تو 2 ذہن میں تصویریں آئیں کہ یہاں پہ بچے نہیں ہیں اور نکل کر کے باہر ام کلثوم چلو بچوں کو ڈھونڈ کے لاتے. جب آگے بڑھی تو آپ نے دیکھا کہ جہاں خیمہ جلا ہوا تھا اس کے پشت پہ 2 بچے پڑے ہوئے. آپ آگے بڑھی اور بڑھ کر کے دونوں بہنوں نے اٹھایا. اٹھانے سے پہلے سوچا ہوگا کہ بچے سو گئے ہیں لیکن جب قریب گئی تو بچے پیاس کی وجہ سے دنیا سے چلے جا چکے تھے. بیویوں نے اٹھایا اور اٹھا کے ایک مرتبہ رک کے آواز دیا بھیا یہ آپ کی امانتیں ہیں. لے کے گئیں گنج شہیدہ رکھ دیا. اور اس کے بعد پھر سے آپ نے دیکھا کہ لوگ موجود ہیں یا نہیں. سب کو شمار کرنا شروع کیا. نگاہیں دوڑتی رہیں. ایک بار کی نگاہ اوجھل ہوئی کہ یہاں سکینہ نظر نہیں آ رہی. تلاش کرنے نکل گئیں. زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن تم ادھر دیکھنا میں مقتل میں جاتی ہوں. بیوی لگتا ہے مقتل چلی گئی ہے. زینب نے پکارنا شروع کیا بی بی سکینہ اے سکینہ کدھر ہو. کوئی آواز نہیں آئی. ایک مرتبہ مقتل کی طرف بڑھ کے پکارا علی اکبر تم نے سکینہ کو دیکھا ہے. آگے بڑھی آواز دیا بھیا عباس سکینہ میرے پاس نہیں ہے کیا تم نے دیکھا ہے. ترائی پہ لیٹی ہوئی شخصیت کی لاش میں رش آ گیا. ارے بیوی مجبور ہے بھائی آواز سے جواب نہ دے پا رہا. آپ تلاش کرتے ہوئے مقتل میں ایک ایک کو پکارتے ہوئے آگے بڑھتی گئیں. عزیزہ ایک مرتبہ آہستہ سے ایک آواز آئی زینب خاموش ہو جاؤ سکینہ ابھی سوئی ہے. عزیزو جیسے یہ کان میں آواز گئی زینب دوڑی اس آواز کے سہارے. دیکھا کہ گودال مقتل ہے. ایک میت پڑی ہوئی ہے جس پہ سکینہ لیٹی ہوئی ہے. دوڑ کے پہنچی سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. ارے آنکھ کھل گئی. دیکھا پلٹ کے کہا بی بی کہاں آئی ہو. کہا ہے بی بی میرے بابا کی میت ہے. حضرت زینب نے سکینہ کو اٹھایا آہستہ سے کہا میری پیاری یہ بتا تو کیسے پہچان سکی کہ تیرے بابا کی لاش ہے. کہا پھوپھی اماں جب داغ لگی تھی میں پکارتی رہی کسی نے جواب نہیں دیا. بابا نے بلایا ادھر آ جا تو میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو لا کر کے آپ نے اپنے تمام افراد جہاں جمع کیے تھے وہاں سکینہ کو بھی لٹایا. زینب اور ام کلثوم بیٹھ گئیں. دور سے ایک روشنی محسوس ہوئی. اس روشنی کو دیکھتے ہوئے آپ نے اندازہ لگایا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں. قریب آئے تو بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ حر کی زوجہ تھی. کچھ تھوڑا سا پانی اور دانہ لائی تھی جو بھنے دانے تھے اور پانی لا کے زینب کے سامنے رکھ دیا اور رکھنے کے بعد سر جھکا کے بیٹھ گئی. حضرت زینب نے پرسہ دیا حضرت حر کا اور پوچھا بی بی کیا ہے. کہا چھوٹے بچے ہیں پیاس اس لیے ان کے لیے میں پانی لائی ہوں.
زینب اولیاء نے ام کلثوم کی طرف اشارہ کیا کہ زینب نے فرمایا ام کلثوم سے کہ اس کو ایک کاسہ بھر کے سکینہ کو دے دو، اس لیے کہ سکینہ بہت پیاسی ہے۔ جیسے ہی پھوپھی نے کاسہ بھرا اور سکینہ کی طرف لے کے بڑھی، سکینہ سے کہا بی بی اٹھو یہ پانی پی لو۔ سکینہ نے پوچھا پھوپھی اماں آپ نے پیا ہے؟ کہا نہیں بی بی میں کیسے پیتی، ابھی تم سب سے چھوٹی ہو، پہلے تم سریا بولو پھر میں پیوں گی۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ اٹھی اور اٹھ کر کے کاسہ لے کر کے پشت خیمے کی طرف جانے لگی۔ پوچھا کدھر جا رہی ہو بی بی؟ کہا پھوپھی اماں میرا علی اصغر مجھ سے زیادہ پیسہ۔ عزیزو یہ وہ خاندان ہے جس نے اپنے سامنے کا پانی یتیموں کو پیاسوں کو اٹھا کے دے دیا تھا، روٹیاں اٹھا کے دے دی تھی۔ آج ان کے بچے ہیں، یہ پیاسے ہیں، یہاں لیٹے ہیں، زمین میں بیٹھے ہیں۔ یہ ادھر کا منظر ہے، ادھر کا منظر یہ ہے کہ حسین شہید ہو گئے اور حوض کوثر پر رسول کاسہ آب لیے کھڑے ہیں۔ حدیث و مقاتل میں ہے کہ امام حسین کی طرف لے کے کاسہ بڑھے، علی ابن ابی طالب پیچھے پیچھے، اور ایک مرتبہ کہا میرے پیارے حسین یہ پانی پی لے۔ امام نے سر جھکائے رہے، پھر کہا حسین تیرا نانا محمد مصطفیٰ تیرے لیے پانی لایا ہے پی لے۔ حسین سر اور نیچے کر لیے، کہا ہے میرے پیارے حسین بہت پیاسے ہو، نانا تمہیں پانی پلا رہا ہے۔ سر اٹھایا کہا نانا میں کیسے پی لوں، ارے زمین کی طرف دیکھئے زینب پیاسی ہے، سکینہ پیاسی ہے، رباب پیاسی ہے، شہداء پیاسے لیٹے ہوئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو بہت سے مناظر ہیں، سب کو چھوڑتے ہوئے آپ صبح سے گریہ کر رہے ہیں، لیکن یہ گریہ آپ کا ایک ایک قطرہ اس کے خریدار جو ہے وہ بہت عظیم شخصیتیں ہیں، اور سب سے عظیم سیدہ عالمین ہیں جو اپنے رومال میں لیتی جا رہی ہیں۔ یا اللہ ہمیں یہ نصیب کر کے ہمارے آنسو موتی بنا دے، سیدہ کی رومال کا زینت قرار دے دے۔ بارے الہ ہماری اس مختصر سی سعی اور عبادت کو قبول فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے، اور اگر ہمیں حیات ملی تو پھر اگلے برس روکیں گے، ورنہ ان یتیموں کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بارے الہ تو قبول فرما۔ عزیزو لکھا ہے کہ بی بی نے ایک ایک کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ام کلثوم سے کہا بی بی سب کو دیکھ لو سب ہو گئے یا نہیں۔ بعض اس میں بچے تھے جو سو گئے، بعض بیویاں بھی نڈھال ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اب رات بہت زیادہ ہو گئی، یہ بچے ہیں اور یہ بیویاں جو نڈھال ہو گئی انہیں آرام کرنے دو۔ چلو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی شب خونی نہ کرے، شب میں آ کے پھر لوٹنے کی جرات نہ کرے، اس لیے کہ اس سے پہلے بہت لوگ آئے اور لوٹ کے گئے، پورا خیمہ لوٹ لیا۔ عاد یہ ہے کہ حسین کے تن کے لباس کو لوٹ لیا۔ روایتوں میں فقرہ ہے کہ اس گئی رات میں 2 افراد ایسے آئے جو حسین کی میت پر نگاہ کیے ہوئے تھے، تو دیکھا کچھ باقی نہیں بچا، صرف آپ کی انگلی میں ایک انگشتری تھی۔ عزیزو قریب گئے اور جانے کے بعد انگشتری اتارنا چاہا، چونکہ ہاتھ زخمی تھا اس لیے انگلیوں میں ورم آ گیا تھا، یہ انگشتری اتر نہ رہی تھی۔ ظالم نے ایک ظلم کیا، ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ایک ٹوٹا نیزہ پایا، پس مردن حسین کی انگلی کو کشتہ کیا اور اس طریقے سے انگشتری اتاری۔ اس ظالم نے دیکھا ایک نور کی ہماری آئی، ایک بزرگ باہر نکلے حسین پہ گر گئے، آواز یہ میرے لال تجھ پہ نثار۔ اس کے بعد ایک بزرگ دوسرے نکلے واہ حسینہ کہتے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں بزرگ ایک بیوی نکلی ہیں، ان کے بازو کو پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ بیوی حسین کے پاس آن کے گریہ کی، اے میرے لال ظالم نے تیرے ساتھ انصاف نہ کیا۔
عزیزان گرامی یہ ستم ہو چکے تھے، اس لیے زینب نے کہا کچھ پتا نہیں ہے کہ کون کب لوٹنے آ جائے، لہذا ان بیویوں کی حفاظت کرتی ہوں۔ ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لے کر کے تلایا پھرنے کا ارادہ فرمایا اور ایک مرتبہ دریا کی طرف رخ کیا۔ آواز دیا عباس اٹھو، بڑے آرام سے سو رہے ہو، آؤ بہن کی حالت دیکھو کہ کس حالت میں زینب ہے۔ بے ردا زینب ہاتھ میں ٹوٹا نیزہ لیے ہوئے بیویوں کا تلایا پھر رہی ہے، عباس کو پکارتی جا رہی ہے، کبھی علی اکبر کو آواز دے رہی ہے، کبھی حسین کو آواز دے رہی ہے، بھیا ارے بہن کو اکیلا چھوڑ دیا، کوئی مددگار نہیں ہے۔ عزیزوں جیسے ہی زینب نے فریاد کیا، دور سے ایک روشنی دیکھی، زینب سمجھی اب پھر آ رہا ہے کوئی لوٹنے کے لیے۔ عزیزوں بی بی گریہ کرتی جا رہی تھی، تلائے پھرتی جا رہی تھی، لیکن یہ روشنی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ زینب نے دیکھا کہ اب یہ نزدیک ہو رہے ہیں تو پکار کے کہا ہے سوار وہیں ٹھہر جا، ابھی بچے سوئے ہیں، انہیں سو لینے دے، جب دن ہو جائے گا تو آگے لوٹ لینا۔ مگر نہیں، سوار رکا نہیں اور آگے بڑھا، کہا میں زینب بول رہی ہوں، اے سوار وہیں ٹھہر جا، بچے جو ہیں وہ ابھی سوئے ہیں، لیکن نہیں اور آگے بڑھا، کہا سنائی نہیں دیتا، میں عباس کی بہن زینب بول رہی ہوں، نہیں آگے اور بڑھتا گیا، کہا تجھے پتا نہیں ہے میں علی کی شہزادی زینب بول رہی ہوں، کہہ کہ زینب آگے بڑھی لجام فرس پکڑنے۔ عزیزوں دیکھا سوار کے چہرے پہ نقاب ہے، زینب نے غور سے دیکھا تو نقاب ہٹی، جیسے ہی دیکھا باپ کا چہرہ تھا، ارے قدم سے لپٹ گئی، آواز دیا بابا آپ آئیے، میرے سر پہ چادر نہیں۔ یہ بابا اب آپ آئے ہیں، بابا کدھر تھے؟ ابھی آپ نواز سن رہے تھے، یہ اسی کی عکاسی ہے۔ عزیزوں مقاتل میں لکھا ہے کہ بی بی نے ایک ایک لفظ کی فریاد شروع کی کہ بابا اس وقت کدھر تھے آپ جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی اور میرا بھائی تنہائی میں اسے کھینچ رہا تھا، آپ مدد کے لیے نہیں آئے؟ اے بابا فریاد کرتی رہی، اس وقت کدھر تھے جب 6 مہینے کے بچے کو لے کے حسین ہاتھوں پہ امتحان دے رہے تھے؟ اور یہ کہتے کہتے آپ نے فرمایا بابا اس وقت کدھر تھے جب خیمے میں آگ لگی، سر سے چادر چھینی، عزیز علی نے جھک کے بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا میری لال تم امتحان میں تھی، ارے میں تمہاری مدد کو کیسے آتا؟ عزیزو زینب فریاد کرتی رہی، ام کلثوم گریہ کرتی رہی، علی بہت دیر تک دلاسا دیتے رہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا مولا یہ امتحان میں کامیابی تو زینب کو ہوگی، لیکن صبح یازدہم کے مسائل جو آئیں گے تو اسے کیسے پورا کیا جائے گا؟ عزیزو لکھا یہ ہے کہ زینب علیہ اپنے باپ کے قدم سے لپٹ کے اتنا گریہ کیا کہ علی نے اپنے باپ کا دامن سر پہ رکھ کے کہا بیٹی ارے تو بھی اب آرام کر، یہ باپ تیری جگہ پہ دھلایا پھرے گا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ انقلبوا منقلبون۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے۔
سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو، خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پر کے سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ،
حافظ سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے یا حسین یا حسین Ya Hussein, 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 Ya Hussein. سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کے کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا زانوں پہ رکھ سریے کہنے لگی وہ دکھیا زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا بسا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر ہے امتحان میرا عاشور ڈھل گئی ہے بعد حسین زینب جی
जीते जी मर गई है, सजाद ना तबाह है, कौस है मेरा बाके, कैसी शाम आई औलाद सैयदा पर, कैसी ये शाम आई औलाद सैयदा पर, कैसी शाम आई। अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा 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 ऐ हुसैन, से मातम व नौहा और गम की ये ज़ीनतें, चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे, ये दिल यूं ही कायम रहे, चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे, तुझ पे कुर्बान है आखिरी ये सलाम, शाह ज़ीशान है आखिरी ये सलाम, शाह ज़ीशान है आखिरी ये सलाम, फिर करेंगे ये बात, फिर करेंगे ये बात, रोएंगे फिर तेरे गम में मिलकर बाहर, फिर तेरे गम में मिलकर बाहर, और अगर मर गए तो ये होगा ना, मर गए तो ये होगा ना, और अगर मर गए तो ये होगा अलविदा ए हुसैन अलविदा, अलविदा ए शाह मशरक़ैन अलविदा, बिन्ते अहमद के नूर ऐन अलविदा, बिन्ते अहमद के नूर ऐन अलविदा, है मुजाहिद के लब पर ये बैन अलविदा, अलविदा,
عباس علمدار عباس علمدار بہنوں کی رضا جنتی ہے آ جاؤ اے بھائی عباس علمدار عباس علمدار تم کیا گئے کیا بھاگ گئی دریا کی ترائی عباس علمدار عباس علمدار زینب کردار لیتا ہے یہ لشکر کفار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار انسان سے بابا کا کیوں نہ اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار چلالا گھر کیوں نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار شیر زمانے پسرے حیدر کا نام عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار